سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24newsHD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستانی پرچم کا سفید حصہ ملک میں اقلیتوں کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آزاد فضا میں سانس لینے والے اقلیتی برادری کے افراد نے بھی بھرپور جشن آزادی منایا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام آئینی حقوق حاصل ہے، اس لیے بھارت کے برعکس پاکستان میں اقلیتیں خود کو زیادہ محفوظ اور آزاد تصور کرتی ہیں۔ پاکستان ہندو کونسل کے زیر اہتمام جشن آزادی کے سلسلے میں بین المذاہب ہم آہنگی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شری پنچمکھی ہنومان مندر سولجر بازار میں ہونے والی تقریب میں پیٹرن ان چیف پاکستان ہندو کونسل ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں لوگ ہم آہنگی میں رہتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں۔ ماضی کی طرح آج پھر میں نے روایت یہ رکھی کہ ٹیمپل کے اندر دعا بھی کی جائے، فلیگ سیریمنی بھی کی جائے، کیک بھی کاٹا جائے اور تقریب کر کے ایک انٹرفیس کا میسیج دیا جائے۔ حیدرآباد میں بھی جشن آزادی کے سلسلے میں ریلوے کالونی میں مندر میں ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک گردوارہ میں جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں سکھ برادری نے یوم آزادی کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر کشمیر زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ لاہور، رحیم یار خان اور ملک کے دیگر شہروں میں چرچز میں بھی جشن آزادی پر ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملک بھر میں یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں خواجہ سراؤں کی جانب سے منعقدہ تقریب میں کیک کاٹا گیا اور ملی نغمے گائے گئے۔ تابش کفیلی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی دیگر کمیونٹیز کی طرح خواجہ سراؤں نے بھی یوم آزادی کی خوشیاں بھرپور جوش و جذبے سے منائیں۔ جینڈر انٹریکٹیو الائنس نے جشن آزادی پر تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں GIA کی سربراہ بندیا رانا اور دیگر نے کیک کاٹا اور ملی نغمے گائے۔ بندیا رانا کا کہنا تھا ہر مرد و عورت کی طرح خواجہ سرا بھی وطن کی محبت سے سرشار ہیں۔ اس بات کا عزم کیا کہ ہم سب بولتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا۔ آج ہم سب سے یہ عہد لیا کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے۔ تقریب میں شریک ڈاکٹر ثنا مرزا نے کہا خواجہ سراؤں کی تقریب میں شرکت کر کے خوشی محسوس ہوئی۔ 14 اگست کے حوالے سے پروگرام ارینج کیا، کیک کٹنگ کی ہم نے پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کے لیے، بہت سارے لوگوں نے ملی نغمے گائے، ارینجمنٹ کیا وچ از انکریڈیبل۔ تقریب میں سول سوسائٹی کے افراد بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا اس طرح کی تقریبات سے معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے۔ کراچی میں یوم آزادی کو منانے کے لیے مزار قائد کے باہر سائیکلسٹ اور ہیوی بائکرز کی ریلی بھی پہنچی، جس میں 200 سے زائد نوجوان شامل تھے۔ جشن آزادی کے موقع پر کراچی کے مختلف علاقوں سے 200 سے زائد سائیکلسٹ ریلی کی صورت میں مزار قائد پہنچے۔ سائیکلسٹ کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال جشن آزادی کے موقع پر بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی نکالتے ہیں۔ جسٹ ٹو شو یونٹی، تاکہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک ہی رائڈ کریں، ورنہ بہت الگ الگ گروپس کراچی میں الگ الگ جگہ پہ رائڈ کرتے ہیں۔ ہیوی بائکرز کا ایک گروپ بھی ریلی کی صورت میں مزار قائد پہنچا اور اپنے انداز سے آزادی کا جشن منایا۔ بائکرز کا کہنا تھا کہ وہ منظم طریقے سے ریلی کو جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ عوام کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ہمیں بھی خوشی ہے پاکستان کی آزاد ہونے کی، تو ہم بھی جشن آزادی یہاں پہ منا رہے ہیں۔ مزار قائد کے باہر سبز ہلالی پرچم تھامے بچے بڑے سب ہی جذبہ حب الوطنی سے سرشار نظر آئے۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں دن بھر مختلف مقامات سے ریلیاں نکالی گئیں۔ اب شہریوں نے رخ کیا ہے سی ویو کا۔ وہاں پر کیا مناظر ہیں اور لوگ کس طرح سے جشن آزادی منا رہے ہیں، جانتے ہیں۔ راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل بتائے گا کیسی گہما گہمی ہے سی ویو پر؟ آج جشن آزادی کا جو دن تھا شہر قائد کے باسیوں نے بڑے پرجوش انداز میں منایا۔ دن بھر تقریبات رہی، شہر کے مختلف مقامات پر چھوٹی بڑی ریلیاں نکالی گئیں اور اب لوگوں نے رخ کیا ہے ساحل کا، اور کیونکہ کراچی والوں کے لیے ساحل کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی موقع ہو، آپ کو ساحل پر ہمیشہ ہی رونق نظر آئے گی۔ اسی طرح سے پاکستان کا 74واں یوم آزادی پرجوش اور شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ اس وقت ہم موجود ہیں سی ویو پر اور یہاں پر بھی میوزک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر اچھی خاصی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔
اور نہ کہ ینگسٹرز یہاں پہ موجود ہیں، فیملیز بھی بڑی تعداد میں تھی کیونکہ فیملیز یہاں پر رک نہیں رہی، گاڑیوں میں ہے، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں اور آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 14 اگست کے جشن کی تیاریاں ہیں 1 اگست کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ 13 اور 14 اگست کو جو لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے، جو جوش و خروش ہوتا ہے، وہ قابل دید ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہاں پر لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی پرچم پکڑے ہوئے ہیں، پاکستانی پرچم کے رنگ کی ٹوپیاں سجائی ہوئی ہیں اور اس وقت بہت شکریہ راہیل بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھانے کی تیاری کر لی۔ پیٹرول 50 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ زندہ دلان لاہور کی بڑی تعداد آزادی کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی ہے، جس کی وجہ سے فیروز پور روڈ، اسکیم موڑ، سمن آباد موڑ، چوک چبرجی، وابڈا ٹاؤن اور کینال روڈ پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ ٹریفک سست روی کا شکار ہونے سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ زندہ دلان لاہور کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ آزادی کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر موجود ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام ہے۔ فیروز پور روڈ، اسکیم موڑ، سمن آباد موڑ، چوک چبرجی، وابڈا ٹاؤن اور کینال روڈ پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ ٹریفک سست روی کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موٹر سائیکلوں پر بھی بہت بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں۔ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ علی رضا بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ بنایا جائے لیکن عوام کی جانب سے کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا۔ پہلے میں کی ضد میں لوگ یہاں پر ٹریفک جیم ہو رہی ہے، وارڈنز یہاں پہ موجود ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک کی روانگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس وقت بھی یہاں پر جو صورتحال ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ کچھ دیر پہلے یہاں پر گزرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن اب وارڈنز یہاں پر موجود ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک کی روانگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے علی رضا، بہت شکریہ تفصیلات۔ پاک پتن میں بر صغیر کے عظیم روحانی بزرگ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 779ویں عرس کی تقریبات عروج پر پہنچ گئیں۔ مغرب کے بعد بہشتی دروازہ کھولا گیا۔ اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا، جبکہ بہشتی دروازہ کھلنے پر فضا حق فرید یا فرید کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر مختلف درگاہوں کے سجادگان اور زائرین کی بڑی تعداد احاطہ دربار میں موجود رہی۔ کورونا کے باعث عام زائرین کو دروازے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ افغانستان کی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ اشرف غنی حکومت کے ہاتھ سے افغانستان نکلنے لگا ہے۔ طالبان دارالحکومت کابل سے 11 کلومیٹر دور علاقے تک پہنچ گئے۔ پکتیکا اور کنڑ کی دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اشرف غنی کا کہنا ہے کہ مزید ہلاکتوں اور تشدد کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر قطر کے وزیر خارجہ نے طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سے ملاقات میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر 16 اگست کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ججز تقرری کی پارلیمانی کمیٹی نے وکلاء کے شدید احتجاج کے باوجود جسٹس محمد علی مظہر کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کی تائید کی، تاہم نون لیگ کے 2 ممبران نے پاکستان بار کونسل کے موقف کی حمایت کی۔ جوڈیشل کمیشن نے بھی 4 کے مقابلے میں 5 ووٹ سے محمد علی مظہر کی تقرری کی سفارش کی تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر کا سندھ ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں 5واں نمبر ہے۔ پاکستان کے معاشی اعداد و شمار تو بہتر بتائے جا رہے ہیں، لیکن سٹاک مارکیٹ میں ایک ہفتے کے دوران 320 پوائنٹس کی کمی ہو گئی، جس سے سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ معاشی تجزیہ کار مزمل اسلم کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں نیا سرمایہ نہیں آ رہا، جس سے شیئرز کے کاروبار میں بھی مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی، ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 320 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے انڈیکس کم ہو کر 47,159 کی سطح پر بند ہوا۔ بازار حصص میں سرمایہ کاروں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق شیئرز کی قیمت کم ہونے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 83 ارب روپے گھٹ کر 8,257 ارب روپے رہ گئی۔ معاشی ماہر مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ کمپنیز کے ریزلٹ بھی بہتر آ رہے ہیں اور معاشی ترقی بھی درست سمت میں جاری ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ اور مہنگائی میں اضافے پر شرح سود بڑھنے کے خدشات پر سرمایہ کاروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ جو سٹے باز اور جو مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو اچھی کمپنی ہیں ان کو تو ڈسٹ بن میں پھینک دیا، ان کی طرف کام نہیں کیا۔ جو لاس میکنگ کمپنیز تھی، ڈیفالٹ کاؤنٹر تھے،
اور جن کے چھوٹے چھوٹے شیئرز مطلب جو چھوٹی کنپنیاں ان کے تمام شیئرز خرید کے اس کی قیمت کو کنٹرول کرنا. پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا, میں نے دیکھا نہیں, کہ نوٹسز بھی کافی بروکرز کو اس سلسلے میں آئے کہ آپ نے پرائس مینیپولیشن کی ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر دور میں مارکیٹ میں مواقع ہوتے ہیں. بینک میں رقم رکھنے سے کم منافع اور اسٹاک میں بہتر منافع ملتا ہے. اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں نیا سرمایہ نہیں آ رہا, جس سے شیئرز کے کاروبار میں بھی مسلسل کمی ہو رہی ہے. پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر دبئی کی بلند ترین عمارت پاکستانی پرچم کے رنگوں سے جگمگا اٹھی. پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر دبئی کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ بھی پاکستانی پرچم کے رنگوں سے جگمگا اٹھی. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے, جہاں بلدیہ مواج کوٹ کے علاقے کے قریب گاڑی میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے. متعدد افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے. کراچی کا علاقہ بلدیہ مواج کوٹ, جہاں پر گاڑی میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. سمر, بتائیے گا اس حادثے کے بارے میں. ہاں جی بالکل, دیکھیں یہ بلدیہ مواج موڑ کے قریب شہزور ٹرک ہے. اس میں ابتدائی طور پر پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سلنڈر پھٹا ہے, جس سے 2 افراد جاں بحق جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے, جبکہ جائے وقوع پہ پولیس اور رینجر حکام پہنچ چکے ہیں. تفتیش کی جا رہی ہے, جبکہ دھماکے کی مزید نوعیت جاننے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا ہے. تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے. جی ٹھیک ہے سمر عباس, بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.